يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عائشہ بلالس ہیئر. امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گی، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ. سورۃ یونس آیت نمبر 83، لیکچر نمبر 9. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ہمیں صحیح سے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شروع اللہ رب العزت کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، پس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے صرف تھوڑے آدمی ایمان لائے. علی خوف من فرعون وملئہ ان یفتنہم، وہ بھی فرعون سے اپنے احکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچا دی جائے. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. اور واقعہ میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا، اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد سے باہر ہو جایا کرتا تھا. جب وہ ظلم کرتا تھا تو وہ حد سے زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا اور وہ لوگوں پہ بہت ظلم کیا کرتا تھا. اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ سٹارٹنگ میں موسیٰ علیہ السلام پہ بہت کم لوگ ایمان لائے تھے. وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم اطاعت کرنے والے ہو. وقالوا علی اللہ توکلنا، انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ پر ہی توکل کیا. اور جب آپ اللہ پر توکل کر لیتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کر لیتے ہیں تو ہر چیز آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کیا بولا؟ فقالوا علی اللہ توکلنا، کہ ہم نے اللہ پر ہی توکل کیا، اللہ پر ہی بھروسہ کیا. توکل کیا ہے؟ جب ہمارا توکل کا سیشن ہوا تھا دین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ توکل کیا ہے. توکل کیا ہے؟ خود سے ایفرٹ کرنی، خود سے کوشش کرنی اور اس کے رزلٹس اللہ پہ چھوڑ دینے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے خود سے ایفرٹ ہی نہیں کرنی، بس اللہ پہ بھروسہ رکھتے جانا ہے. آپ کہنا ہے کہ اللہ سارے کاموں کو ٹھیک کرے گا. نو ڈاؤٹ اللہ سارے کاموں کو ٹھیک کرے گا، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ ایفرٹ آپ کی طرف سے بھی ہونی چاہیے. آپ اسباب جو ہیں ان پہ بھی نظر رکھیے، آپ ایفرٹ کریں. اگر آپ کو رزق کے حوالے سے اللہ پر توکل کرنا ہے، کسی بھی چیز کے حوالے سے اللہ پر توکل کرنا ہے، آپ کے ایگزامز ہیں، ٹھیک ہے، اللہ پر توکل کریں اچھے مارکس کے لیے. لیکن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو رزلٹس دے گا نا. اللہ تعالیٰ کی رحمت تو شامل ہوگی اس میں، لیکن اس کے لیے آپ کو اسٹڈی کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو اپنے کورس کو پڑھنا ہوگا. اور اسی طرح سے کسی بھی چیز میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہیلپ شامل ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائے، اس کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ آپ کو کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، تو کیا ہے، انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ پر توکل کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ان سے فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ پر توکل کریں، مینس کہ آپ اسلام لائیں. یہ نہیں ہے کہ اسلام لائے نہیں ہے ویسے ہی اللہ پہ توکل کرنا شروع کر دیا، بھروسہ کرنا. ایمان لائیں، احکامات پر عمل کریں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا. بھروسہ کس چیز کا رکھنا ہے؟ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ہر طرح سے آپ کو پروٹیکٹ کرے گا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں ایک تختہ مشق نہ بنا دینا ظالموں کے لیے. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہم کو اپنی رحمت کا صدقہ ان کافر لوگوں سے نجات دلا دیجیے گا. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی. وَأَخِيهِ، اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام. أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.
اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے دو اور نماز کے پابند رہو، اور آپ مسلمانوں کو خوشخبری دے دیں کہ اللہ تعالیٰ پر اگر وہ بھروسہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے گا اور انہیں ہر طرح سے بامراد فرمائے گا۔ مصر میں قوم بنی اسرائیل فرعونیوں کے ہاتھوں سخت مصیبت اور ذلت اٹھا رہے تھے اور قرآنی پیشن گوئیوں کے مطابق منتظر تھے کہ فرعون کے مظالم کا خاتمہ کرنے اور اس کی سلطنت کا تختہ الٹنے والا اسرائیلی پیغمبر مبعوث ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام ٹھیک اسی شان سے تشریف لائے جس کا انہیں انتظار تھا، اس لیے تمام بنی اسرائیل دل سے تو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو نعمت عظمی سمجھتے تھے، مگر چونکہ مصر کی سرزمین میں فرعون بڑا سرکش جبار سفاک بادشاہ تھا، اور بنی اسرائیل جبار کا جو ورڈ ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے نا، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جابر قسم کا تھا، ٹھیک ہے، معاذ اللہ اگر اس میں یہ ویسے اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن اللہ کی صفت میں سے ایک ہے، لیکن وہ جابر بادشاہ تھا، ظلم بہت زیادہ کرتا تھا، تو اس کے لیے بھی کچھ مفسرین نے جبار کا ورڈ استعمال کیا، اور سفاک بادشاہ تھا اور بنی اسرائیل پر ظلم کرنے میں حد سے بڑھ چکا تھا، اس لیے اکثر بنی اسرائیلی بھی فرعون اور فرعونی سرداروں سے خوف زدہ تھے، اس لیے ابتدا میں شرعی طور پر اپنے ایمان اور اسلام کا اظہار نہیں کیا اور وقت کے منتظر رہے کہ کب ایسا وقت آئے گا کہ جب سب حالات نارمل ہو جائیں گے تو دن ہم ایمان لے کے آئیں گے۔ تو جس وقت حق کو غلبہ ہوگا وہ سمجھ رہے تھے کہ جب حق غالب آ جائے گا، اس کو غلبہ ہوگا تو ایمان اور اسلام کا اعلانیہ اظہار فرما دیں گے، اعلانیہ اظہار کر دیں گے۔ تاہم جیسا کہ آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے تھوڑے سے نوجوانوں نے ہمت کر کے باوجود فرعون کی قوم سے خائف ہونے کے اپنے اسلام اور ایمان کو ظاہر کر دیا۔ چند گنے چنے کتبے بھی جو فرعون کی قوم سے تھے ساحروں کی شکست اور مغلوبیت اور ان کے ایمان لے آنے سے موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کا سکہ ان کے دلوں پر بیٹھ گیا اور وہ بھی مشرف با اسلام ہو گئے، انہوں نے بھی ایمان قبول کر لیا، مگر اس کے بعد فرعون نے مزید ان پہ ظلم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے، کوئی سختی اور کوئی تکلیف ایسی نہ تھی جو بنی اسرائیلیوں پہ اس نے نہ کی ہو، اور آخر تنگ آ کر بنی اسرائیل نے اپنے خوف اور پریشانی کا اظہار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا، اور ان کا خوف کھانا بھی کوئی ایسا غلط اور بے جانا تھا کیونکہ اس وقت ملک میں فرعون کی مادی طاقت بہت بڑھ چڑھ کر تھی اور وہ کمزوروں کو ستانے کے لیے اس نے لوگوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ مصر کے جو لوگ تھے ان کو بھی کہا تھا کہ آپ جیسے مرضی ان پہ ظلم کر سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان اہل ایمان کو فرعون سے خائف دیکھا تو ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ گھبرانے اور خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک فرما بردار مومن کا کام اپنے مال کی حقیقی کی طاقت پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ پر توکل رکھنا ہے، جسے اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت اور رحمت پر یقین ہوگا وہ یقیناً ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے گا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے گا، اور اس اعتماد کا اظہار جب ہی ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اسی کے حکم پر چلے، تمام جدوجہد میں صرف اسی پر نظر رکھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس نصیحت پر انہوں نے اخلاص کا اظہار کیا کہ بے شک ہمارا بھروسہ خالص اللہ پر ہی ہے اور ہم اسی سے دعا کرتے ہیں، ہم ان ظالموں کو تختہ مشق نہ بنائیں گے اور نہ ہی اپنے اوپر ظلم ڈھانے کی اجازت دیں گے، اگر یہ ہم پہ ظلم ڈھاتے بھی ہیں تو ہم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، اللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہے جو کہ ہمیں ان ظالموں سے نجات دے گا اور اللہ تعالیٰ ہمارے اسلام کو اور ہمارے ایمان کو بلند کرے گا۔ جادوگروں کی شکست کے بعد فرعون اور زیادہ اس کو غصہ بہت زیادہ آیا، بہت زیادہ مشتعل ہو گیا تھا، اور مصر میں اسرائیلیوں کے جتنے عبادت خانے تھے سب اس نے برباد کر دیے تھے، کوئی اسرائیلی باہر نکل کر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا تھا، اسرائیلی پہلے سے ہی خائف اور پریشان تھے، مگر کچھ تو ان کی تسلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت اور تعلیم توکل علی اللہ اور رجوع الی اللہ سے فرمائی گئی۔ پھر مزید تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی فرمایا، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھائی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے بتایا کہ بنی اسرائیل فرعونیوں سے ڈر کر اپنے گھروں کو نہ چھوڑیں بلکہ اپنے گھروں میں ہی رہیں اور اپنے مکانوں میں ہی ٹھہرے رہیں، چونکہ فرعونیوں نے بنی اسرائیلیوں کی عبادت گاہیں خراب کر دی تھیں، اس لیے انہیں حکم ہوا کہ نماز کے اوقات میں اسرائیلی اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لیا کریں۔ پچھلی امتوں میں چونکہ عبادت گاہوں کے علاوہ اور جگہ عبادت جائز نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے ان سے کہا جا رہا تھا کہ آپ کو پرمیشن دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ گھر میں رہ کر عبادت کر سکتے ہیں، اسی لیے خطرات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گھروں کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی،
جیسا کہ ابتدائی اسلام میں خود مسلمانوں کا مکہ کی سرزمین پر یہی حال تھا، اور اس لیے پھر ان سے کہا گیا تھا کہ آپ لوگ جو ہے تھوڑی سی ریلیکسیشن دے دی گئی تھی. تاہم بنی اسرائیل کی اس اجازت کے ساتھ یہ تنگی بھی تھی کہ گھروں میں بھی ایک جگہ ان کو مخصوص کر لینی پڑتی تھی اور اسی جگہ پہ نماز پڑھنی ہوتی تھی، اسی جگہ پہ عبادت کرنی پڑتی تھی. یہ نہیں کہ گھر میں جہاں بھی چاہیں نماز پڑھ لیں. یہ تو امت محمدیہ کی اللہ تعالیٰ نے خصوصیت دی ہے کہ جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی گھر میں ایسا کونا یا ایک جگہ مخصوص کر لیتے ہیں جہاں پہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ ان سے کہیں کہ گھروں میں رہ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اسرائیلیوں کو نماز کی پابندی کی تاکید کا حکم دیا گیا تاکہ نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ جلدی اس مصیبت سے انہیں چھٹکارا دے دے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اسرائیلیوں کو بشارت سنا دیں، ان کو خوشخبری سنا دیں کہ ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو تباہ و برباد کرے گا، تمہاری مصیبت کو ختم کر دیا جائے گا. ان آیات سے ان ابتدائی دور کے مکی مسلمانوں کو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے ساری قوم کی شدید مخالفت اور ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے، تو ان کو بھی تعلیم دی گئی اور انہیں بھی بتایا گیا کہ دیکھیے کہ پہلے بھی جو لوگ ظلم و ستم کا شکار ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا علاج رجوع اللہ سے کیا کہ اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے کسی بھی سچویشن میں، کسی بھی مصیبت میں، جب رجوع اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور توکل علی اللہ پر توکل کریں گے، اللہ پر بھروسہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی کامیابیوں سے انہیں نوازے گا. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تعلیم فرمائی تو یہ قرآنی تعلیمات جس طرح ابتدائی دور کے مسلمانوں کے لیے تھی، اسی طرح آئندہ اور تا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت اور خوشخبری سنا دی گئی ہے. کس چیز کی؟ کہ توکل آن اللہ، اللہ پر توکل کیجئے اور ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ سب کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے گا. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، آپ نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت دیا اور طرح طرح کے مال، دنیاوی زندگی، اور ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب اسی واسطے دیے ہیں کہ وہ آپ کی راہ سے گمراہ ہو جائیں. اگر ان کے پاس یہ ساری آسائشیں ہیں تو وہ آپ کی راہ سے گمراہ ہو جائیں. ربنا اطمس على انبالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم. اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دیجئے، ان کے مالوں کو ختم کر دیجئے اور ان کے دلوں کو سخت کر دیجئے سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ عذاب علیم، اس کے دردناک قسم کا عذاب دیکھ لیں. قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے سو تم مستقیم پر رہو گے. فاستقیما، مستقیم سیدھا رستہ، مستقیم پر رہو گے اور ان لوگوں کی راہ پر نہ چلنا جن کو علم ہی نہیں تھا. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا. حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں. ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں اور اس پر جس پر بنی اسرائیل کے لوگ ایمان لائے کوئی اس کے سوا معبود نہیں ہے اور میں مسلمانوں میں داخل ہونا چاہتا ہوں. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمانوں میں داخل ہونا چاہتا ہوں. الْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. جواب دیا گیا کہ اب ایمان لانا، اور اس نے کہا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں. پہلے سے سرکشی وہ کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اب اس پہ اس کی اینڈنگ ہو رہی ہے، اب وہ ڈوب رہا ہے، تب وہ ایمان لایا جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول ہی نہیں کیا گیا.
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی عرصہ تک ہر طرح کی واعظ و نصیحت اور تبلیغ کر چکے اور عظیم الشان معجزات دکھا چکے، مگر فرعونیوں کا کفر پر اصرار اور حق سے عناد بڑھتا ہی چلا گیا۔ حق سے انہوں نے منہ موڑے ہی رکھا اور حق پر ایمان نہیں لائے، اور ان کا عناد بڑھتا رہا، حتیٰ کہ جب وحی الہی سے پوری طرح ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، تب بالآخر مجبور ہو کر ان کی ہلاکت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بددعا فرمائی اور فرعونیوں کی تباہی کی استدعا بارک الہی میں پیش کی اور عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، آپ نے جو ان فرعونیوں کو بکثرت مال اور دولت دے رکھا ہے، مصر سے لے کر ارض حبشہ تک سونے چاندی اور اتنی چیزیں ان کو آپ نے دے رکھی ہیں، جواہرات کے کانے عطا فرما رکھے ہیں، جس کا اثر یہ ہے کہ گمراہیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور راہ راست سے لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، اور ان کے اموال کو آپ تباہ کر دیجئے، ملیا میٹ کر دیجئے، اور ان کے دلوں پر ایسی مہر لگ جائے کہ ان کو ایمان نصیب ہی نہ ہو۔ ایمان لائیں بھی تو ایسے وقت جبکہ ایمان لانا مفید ہی نہ ہو، یعنی جب آنکھوں سے عذاب علیم کا مشاہدہ کر لیں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہتے جاتے تھے۔ آمین کا مطلب قبول فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ارشاد ہوا کہ تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا گیا ہے، اب یہ نافرمان ہلاک ہو کر رہیں گے۔ اگرچہ دعا کرتے وقت صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہتے جاتے تھے، اس لیے جواب میں صیغہ تثنیہ استعمال کیا گیا ہے، اجیبت دعوتکما فرمایا ہے، یعنی تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وقت مقرر تھا جب وہ پورا ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم ہوا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ بنی اسرائیلیوں کو مصر سے لے کر اپنے باپ دادا کی سرزمین کی طرف چلے جائیے۔ اور حسب الحکم ایک رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی لاکھ بنی اسرائیلیوں کو راتوں رات بحر احمر کی طرف روانہ ہوئے، اور پہلے مصری عورتوں کے زیورات اور قیمتی جو انہوں نے تہوار میں بنی اسرائیلیوں نے ان سے مستعار لے رکھے تھے وہ بھی واپس نہ کر سکے۔ فرعون کو جب اطلاع ملی کہ بنی اسرائیل مصر سے فرار ہونے کے لیے شہروں سے نکل گئے ہیں، تو فرعون نے اسی وقت لشکر جرار لے کر ان کا تعاقب کرنا شروع کیا تاکہ وہ اس کے ظلم سے نکل نہ سکیں۔ اور آفتاب نکلنے سے پہلے بنی اسرائیل تک پہنچ گیا۔ سورج نکلنے سے پہلے بنی اسرائیلی جب بحر کلثم کے کنارے پر پہنچے تو سخت پریشان ہوئے، آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ مضطرب ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار پوچھنے لگے اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور فرمایا خوف نہ کیجیے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ آپ کو نجات دے گا۔ اور پھر بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو پانی پر مارو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، لاٹھی مارتے ہی سمندر میں پانی ادھر ادھر پھٹ کر دونوں جانب پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا، اور درمیان میں اللہ تعالیٰ نے 12 راستے بنا دیے۔ اور بنی اسرائیلی کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے اور ان کے 12 چشمے، جیسا کہ ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ ان کے 12 چشمے تھے، ان کے 12 خاندان تھے، تو اسی لیے 12 راستے ان کے بنا دیے گئے، اور بنی اسرائیل کا ہر خاندان ایک راستے میں داخل ہو کر پار پہنچ گیا۔ ادھر فرعونی لشکر نے جب دیکھا، ان کو اسی چیز پر ایمان لے آنا چاہیے تھا کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نیک بندے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے صحیح پیغمبر ہیں۔ اس کا دل تو ویسے اس ٹائم بھی مان گیا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات دکھائے تھے، جب اتنا بڑا اژدہا دکھایا تھا، جب ید بیضا کا معجزہ دکھایا تھا، لیکن وہ صرف یہ چاہ رہا تھا کہ اس کی سلطنت نہ چھن جائے۔ لوگ اس کی جو رسپیکٹ کرتے ہیں، حالانکہ لوگ رسپیکٹ نہیں کرتے تھے، لوگ اسے ڈرتے تھے، تو اس نے یہ چیز دیکھی کہ یہ تو سمندر میں انہوں نے راستے بنا کر یہاں سے نکل گئے ہیں، تو اس کو اس ٹائم ایمان لے آنا چاہیے تھا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں چلے، اگر یہ لوگ نکل گئے ہم بھی اپنے جو ہیں گھوڑے اسی پہ ڈال دیتے ہیں۔ اور فرعون نے جب سمندر خشک دیکھا اور بنی اسرائیل دیکھا کہ بنی اسرائیلی لوگ اس میں آسانی سے گزر رہے ہیں، باحفاظت وہاں سے گزرتے ہوئے دوسری سائڈ پر پہنچ گئے، تو اس نے اپنے لشکر کو کہا کہ آپ خود بھی سمندر میں داخل ہو جائیے۔ جب ایک ایک کر کے تمام فوجی سمندر کے اندر پہنچ گئے تو پانی ابھی سینٹر میں پہنچے تھے، پانی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی اصلی حالت میں آ گیا، اور فرعون اور اس کا تمام لشکر جو ابھی درمیان میں ہی تھا غرق ہو گیا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا اور ملائکہ عذاب سامنے نظر آنے لگے، تو اس وقت گھبرا کر ایمان اور اسلام کا لفظ زبان پر لایا اور پکار کر کہنے لگا میں سے خدا پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیلی ایمان لائے، اور اب میں اسی کا فرما بردار رہوں گا۔ مگر ایمان چونکہ حقیقی ایمان نہ تھا بلکہ گزشتہ فریبکاریوں کی طرح نجات حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک بات کی تھی، اور اس لیے وہ اس موقع کے میں تھا کہ اب جب اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی سزا کم کر دی جائے گی یا وہ اس چیز سے نکل آئے گا،
تو پھر وہ دوبارہ سے یہی کچھ کرتا رہے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا, اور اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے, وہ مفسدین میں سے ہے. اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی, فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ, کہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ عذاب علیم کو نہ دیکھ لیں. اور جیسے اس نے عذاب کو دیکھا فوراً سے ایمان لایا, لیکن تب اس کا ایمان قبول نہ ہوا. تو جب اسی طرح سے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ٹائم مقرر کیا ہوا ہے نا, کہ جب ایک ٹائم کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈیلی معافی مانگے, کوئی غلطی ہو جاتی ہے, معافی مانگتے توبہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے. لیکن جب اینڈنگ ٹرننگ پوائنٹ پہ, جب آپ کو پتا ہے کہ اب میری جان نکلنے لگی ہے, تب آپ دیکھتے ہوئے توبہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس ٹائم پہ توبہ کو قبول نہیں فرماتا. حضرت ترمذی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ جب فرعون نے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا کہا, تو اس وقت میرا عجیب حال تھا کہ کاش آپ مجھے اس وقت دیکھتے کہ میں سمندر سے کیچڑ لے کر فرعون کے منہ میں ٹھونس دیتا کہ کہیں کلمہ ایمان کی برکت سے اس کو اللہ کی رحمت نہ پہنچ جائے. اور بعض روایت میں یہ بھی لفظ آئے ہیں کہ کہیں مجھے ڈر ہوا کہ اس کو اللہ کی رحمت پکڑ لے, اس کی مغفرت نہ ہو جائے. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا ایسا دل کر رہا تھا میں کیچڑ اٹھاؤں اور اس کے منہ میں ڈال دوں تاکہ ایک لفظ اس سے آگے نہ بول سکے. تو اس لیے حضرت کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے حق میں بددعا کیوں کی. ان کو بددعا, یہ بھی شبہ ہو سکتا ہے کہ رسول تو قوم کے لیے ہدایت اور ایمان چاہتا ہے, نہ کہ گمراہی اور کفر. تو موسیٰ علیہ السلام نے کی بددعا کیسے فرمائی؟ ان فرعونیوں کے دلوں کو کہا کہ اے اللہ سخت کر دیجئے, یہ نہ ایمان لانے پائیں جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لیں. تو اس کے بارے میں محققین نے کئی جوابات لکھے ہیں. ایک تو جواب یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری تدبیریں کرنے کے بعد ان فرعونیوں کی اصلاح سے مایوس ہو چکے تھے, اب چاہتے تھے کہ اپنے اپنے اعمال کی سزا دیکھ لیں. اور اس میں یہ بھی احتمال تھا کہیں یہ لوگ عذاب آتا دیکھ کر ایمان کا اقرار نہ کر لیں اور اس طرح عذاب ٹل جائے. اس لیے کفر سے بغض اور نفرت کسی بددعا کا سبب بنی. جیسے فرعون غرق ہونے کے وقت ایمان کا اقرار کرنے لگا تو جبرائیل امین نے اس کا منہ کیچڑ ٹھونس کر بند کر دیا کہ کہیں رحمت الہی متوجہ ہو کر اس کی سائڈ پہ متوجہ نہ ہو جائے اور یہ عذاب سے بچ نہ جائے. اور ایک جواب یہ بھی لکھا ہے کہ جب فرعون اور فرعونیوں کا کفر اناد حد سے گزر گیا اور وحی الہی کے ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں, تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی طرح بددعا فرمائی, جیسا کہ سورہ نوح پارہ نمبر 29 میں ارشاد فرمایا گیا ہے, وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا, یعنی نوح علیہ السلام نے فرمایا اے پروردگار اب اس زمین پر ایک کافر کو بھی زندہ نہ چھوڑیے. ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے علم آنے کے بعد, پتہ لگ جانے کے بعد بددعا فرمائی. واللہ اعلم بالصواب. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کوتاہیوں پر زندگی میں ہی ہدایت, توبہ, اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی توبہ کی توفیق ہمیں عطا فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے ہماری توبہ کو قبول فرما لے اور موت سے پہلے ہمیں آخرت کی فکر, وہاں کا سامان تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں قرآن, ایمان, اسلام کے ساتھ کنیکٹڈ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی آزمائش, ہر طرح کے فتنے, ہر طرح کے شیطانی وار سے محفوظ فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین یا رب العالمین.